تو اس کا مخرج تو بیان کر دیا تھا، مگر اس کی تھوڑی تحقیق بیان کر دی جائے کہ وہ کس طریقے سے صحیح ادا ہو جائے گا۔ صاحب خلاصۃ البیان وہ فرماتے ہیں وَمَخْرَجُ الضَّادِ حَافَةُ اللسان مع الأضراس العليا من الجانبين أو من جانب واحد ومن الأيسر أيسر، کہ ضاد کا مخرج جو ہے وہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کے ساتھ دونوں جانب سے یا ایک جانب سے اور بائیں جانب سے آسان ہے۔ تو اس میں الفاظ آیا ہے حافہ۔ حافہ عربی کے اندر حافہ زبان کی کروڑ کو کہتے ہیں۔ عربی میں حافہ ایک ہے زبر کے ساتھ حافہ اور دوسرا ہے تشدید کے ساتھ میں حافہ۔ تو زبان کی کروٹ کو عربی میں حافہ یا حافہ کہتے ہیں۔ تو حافہ کی دو قسمیں ہیں، اقصائے حافہ اور ادنائے حافہ۔ اقصائے حافہ اس کو کہتے ہیں کہ زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو نواجذ سے لے کر ضواحک تک کے مقابل رہے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے دانتوں کی شکل جو ہے اس کا چتر، اس کا فوٹو جو ہے آپ کے سامنے بھیجا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نواجذ اور ضواحک داڑھوں کے متعلق جو ہے اس میں تفصیل ہے۔ تو اقصا زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو نواجذ سے لے کر ضواحک تک کے مقابل رہے، اور ادنا حافہ زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ضواحک سے لے کر زبان کے کنارے کے مقابل تک رہے۔ تو ضاد کے مخرج میں اقصائے حافہ کا دخل ہے، یعنی اقصائے حافہ ایک ناجز، تین طواحن اور ایک ضاحک جب ان 5 ڈاڑوں کی جڑ میں لگے گا تو اس سے ضاد ادا ہوگا۔ تو یہ نواجذ، طواحن، ضواحک یہ ڈاڑ کہلاتی ہیں، اور اس میں آپ چتر کے اندر دیکھ لیں کہ نواجذ اور طواحن، ضواحک یہ ڈاڑیں کہاں ہیں، کدھر ہیں۔ تو 5 ڈاڑوں سے لگ کر کے زبان کی کروٹ تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب چاہیں ضاد کو دونوں طرف سے ادا کیا جائے یا دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے، تینوں طرح اختیار ہے، لیکن دونوں جانب سے ادا کرنا مشکل اور دشوار ہے۔ تو بنسبت دائیں طرف سے سہل اور آسان ہے، یعنی دائیں طرف سے نکالنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قراء اکرام نے قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضاد کو دونوں جانب سے ادا فرما لیتے تھے، دونوں جانب سے ادا فرماتے تھے۔ اور بعض قراء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں جانب سے ضاد کو ادا فرماتے تھے۔ تو زبان کی کروٹ جب 5 ڈاڑوں سے لگے گی تو ضاد ادا ہوگا۔ اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ اکثر لوگ ضاد کی ادائیگی میں مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ دال باریک یعنی دال جیسے پڑھتے ہیں ولضالین، تو ولضالین یہ غلط ہیں۔ بعض لوگ دال کو پر کر کے پڑھتے ہیں ولضال، یعنی دال کو پر کر کے پڑھ دیتے ہیں ولضالین، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ غین اور دال کو ملا کر کے پڑھتے ہیں اس طریقے سے آواز نکلتی ہے، تو وہ غلط، یعنی ضاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، جو بالکل غلط اور خلاف تجوید کے ہیں۔ تو ضاد کا جو مخرج ہے تلفظ ضا کے تلفظ کے مشابہ ہیں، جو طا کے بعد ضا آتا ہے وہ ضاد اور ضاد ان دونوں کے مشابہ ہیں، مگر ضاد کے مخرج الگ ہیں اور ضا کا مخرج الگ ہے۔
اگر اس تشبہ سے اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو اس تشبہ کی وجہ سے ضاد کبھی صحیح ادا نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زبان کی نوک کو ضا اور دال کے مخرج سے جدا رکھ کر زبان کی کروٹ یعنی اقصائے حافہ کو، زبان کی کروٹ کو اس کے مقابل اوپر کی 5 ڈاڑوں کی جڑ سے لگا کر اور شدت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو زبان کی کروٹ کو ڈاڑوں کی جو اوپر کی جو ڈاڑ ہیں 5 ڈاڑیں ہیں، اس زبان کی کروٹ 5 ڈاڑوں سے لگے گی تو پھر ضاد ادا ہوگا، ضاد، نہ دا نہ ضو اور نہ ضو۔ صحیح جو ہوگا وہ ہوگا ضو، یعنی زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 ڈاڑوں کی جڑ اس کے جو ہے جب لگے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضاد ادا ہو جائے گا۔ تو ضاد، دال اور ضا ان کا معنی الگ الگ ہیں، تو نکالنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ادا ہو جائے گا اور معنی کی خرابی سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اس کو جو ہے اچھی طرح آپ دھیان سے سنیں اور محسوس کر کے جو چتر آپ کو دیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، اس چتر کے اندر دیکھیں کہ نواجز اور طواحن اور ضواحک جو ڈاڑ ہیں ان کے جو ہیں ہم اپنی زبان کو لگا کر کے زبان کی کروٹ کو اوپر کی 5 ڈاڑ ہیں اس سے لگا کر کے اچھی طریقے سے ادا کریں، ضاد، اض، اض، اض۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اس کو دھیان سے سن کر کے خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کریم صحیح طریقے سے ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔